کے لیے آواز دیتا ہوں۔ درجہ عربی چہارم کے طالب علم محمد معاذ ٹھوکرا صلی اللہ کو موصف تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ یہ موبائل دیکھ گیا تھا نا، کہاں ہے عبدالباسط؟ ویڈیو بنی ہے اس میں، آج کھوکھ رہے ہیں نا یہ پردہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. سامعین دی وقار، نوجوانی کا عنوان ہی انسان کے تن مردہ میں جوش و خروش، ولولہ اور جذبات کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، جوانی دیوانی ہے۔ نوجوانوں کی طاقت ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس سے بڑے سے بڑا ایٹم بم اور فلک پوش میزائل اپنا سر ٹکرا کر چور چور تو ہو سکتی ہیں، مگر اس دیوار میں رخنہ نہیں ڈال سکتی۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ نوجوانوں کو خواب غفلت سے بیدار کروں گا اور ہماری بہتی ہوئی صلاحیت اور بگڑتی ہوئی طاقت کو ٹھکانے لگانے کی امید رکھوں گا۔ سامعین باطاقت، علامہ اقبال کے دور میں دنیا بھر کے مسلمان ذلت و خواری کا شکار تھے۔ عظیم اسلاف کے کارنامے ان کے لیے بے مقصد کہانی بن گئے تھے۔ شاندار ماضی محض خواب بن کر رہ گیا تھا۔ وہ فراموش کر چکے تھے کہ ان کا تعلق اس قوم سے ہے جو نظریہ اسلام سے جنم لیتی ہے۔ وہ مدہوشیوں میں کھو کر یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ وہ انہی کے آبا و اجداد تھے جس نے قیصر کی خدائی، کسریٰ کی فرعونیت کے طلسم کو پارا پارا کر دیا تھا۔ فرنگی آقاؤں نے ان کے ذہنوں سے احساس سیاہ چھین لیا تھا۔ وہ حال کی رنگینیوں میں گم تھے۔ ماضی کے جاہو جلال کو وہ قصہ پاری نہ سمجھ بیٹھے تھے اور مستقبل کی تابناکیوں کے بارے میں وہ سوچنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ایسے دور الملاک میں شاعر مشرق کا حساس ذہن چیخ اٹھا، کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ایک ڈھیر ہے۔ جناب والا، علامہ اقبال نے اس لفظوں کے سوداگر نہیں تھے، بلکہ بے حمیتی کے طلسم کو توڑ کر مسلمانوں کو عمل کی شاہراہ پر گامزن کرنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ان کا پرشک و معصیات دلایا، انہیں احساس دلایا کہ وہ تمہارے ہی آبا و اجداد تھے جو عرب کے صحراؤں سے اٹھے اور زمانے بھر کو زیر و زبر کر ڈالا۔ کائنات کو تسخیر کرتے کرتے بحر ظلمات کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روند ڈالا۔ توحید خداوندی اور عشق مصطفی کا پرچم اٹھا کر جب وہ آگے بڑھے تو فتوحات ان کے قدم چوم گئیں۔ صحراؤں نے اپنے وجود کو سمیٹ لیا، پہاڑوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، کائنات کی وسعتیں ان کے قدموں تلے اپنا وجود کھو بیٹھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جناب والا، علامہ اقبال کی آواز بانگی دارا تھی جو درماندہ قلبوں کو بیدار کر گئی۔ علامہ اقبال کی فکر انگیز شاعری نے بالآخر قیامت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں
مرتبہ اجداد کے کارناموں کے حسن کو ماضی سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں اتار کر باطل قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو گیا. چشم فلک حیرت میں گم ہو گئی کہ اپنے وجود سے پہلا مسلمان ایشیا سے افریقہ تک باطل قوتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو گیا. یہ فقط ترجمان اسرار فطرت اقبال ہی جانتے تھے کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا. جناب والا علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہ فرض سنایا کہ او نوجوانوں، تم میں کچھ تو ایسی خوبیاں اور اوصاف ہیں جن کے طرف پورے عالم کی للچائی ہوئی نگاہیں اٹھ رہی ہیں. اپنا اور پرایا ہر ایک ٹکٹکی لگا کر آپ کے تعاون کا شدت سے منتظر ہے. اسلام نے جہاں آپ کے طبعی جواہر کو تعمیر ملت پر لگانے کی کوشش کی ہے تو وہیں دشمنان اسلام بھی آپ کی ان اہلیتوں اور لیاقتوں کو اپنی تخریب کاری پر مشتمل مہم میں استعمال کے لیے رال ٹپکاتے رہی ہیں. میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تلاسانی. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ہماری نہیں